الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 19، 20 اور 21 آپ حضرات و خواتین نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی۔ اللہ کی توفیق سے آیت شریفہ 19 سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ الفاظ شریفہ کے معنی قال، انہوں نے کہا، مراد ہے آنے والا فرشتہ جو کہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انما در حقیقت، انا میں، رسول ربک تیرے رب کا قاصد ہوں، لأہب لے تاکہ اہبا تجھے عطا کروں، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ۔ بامحاورہ ترجمہ، انہوں نے کہا در حقیقت میں آپ کے رب کا قاصد ہوں تاکہ آپ کو عطا کروں، تاکہ آپ کو دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات جبریل علیہ السلام نے کہا در حقیقت میں کون ہوں؟ آپ کے رب کا قاصد۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے، جب مریم بی بی ڈری کہ کہیں آنے والا مرد برائی نہ کرنے کی کوشش کرے تو ان سے کس کی پناہ طلب کی؟ بولیے زور سے۔ تو انہوں نے کہا بی بی، یعنی یہ تشریح میں کہہ رہے ہیں، لفظی ترجمانی، بی بی جن کی تو پناہ مانگ رہی ہے تیرے نزدیک اتنے بڑے ہیں، اتنے محترم مقدس ہے، اتنے محترم اور مقدس ہیں کہ تو اپنے گمان میں انتہائی زیادہ مشکل حالت میں ان کی پناہ میں آنا چاہتی، تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو پھر تیرے گھبرانے کا، پریشان ہونے کا، فکر مند ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ کیسا جواب ہے، عظیم الشان جواب ہے کہ نہیں؟ اسے اللہ نے اپنا عظیم پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ چناؤ کرنے والے کون ہیں؟ ان کی شان و عظمت اور گفتگو محمد علیہ صاحب، اس کے لیے بہت بڑا ہونے کے لیے کیا یہ سرٹیفکیٹ کم ہے؟ اللہ کے پاس قاصد بھیجنے کے لیے کم مخلوق ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور نہیں جانتا کوئی تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی۔ سلیمان کے پاس لشکر تھے، تو جب گننا شروع کرتے ہیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ تو سلیمان کے لشکر علیہ السلام زیادہ تھے کہ یا ان کے رب کے؟ انہوں نے جو چنا، یہ بجائے خود ان کی عظمت کے لیے ایسی دلیل ہے کہ اس کے بعد کیا دلیل ہے؟ اسلم صاحب ہے کوئی ضرورت؟ کیسا خوبصورت جواب۔ گفتگو کی بعض لوگ، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ایسی گفتگو کرتے ہیں سننے والا پریشان ہو جائے، اور کتنی دفعہ کہتا بہتر تھا کہ تو نہ ہی بولتا، مجھے درمیان میں لا کے مارا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے کہ نہیں؟ اللہ بچائے، نہ کسی ایسے سے پالا پڑے اور نہ میں ایسے پڑے، اور خاص طور پر جب اولاد میں سے کوئی ہو، لازم ہوا اس کو تو بندے نے کہا جاؤ بیٹا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب اولاد کو کدھر بھیجے؟ نہ چھوڑ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، کس سے شکایت کرے؟
گلی میں جا کے تو ڈورا پیٹے، یہ عیب ہے۔ ٹھیک ہے ہم جبریل نہیں بن سکتے، نہ ہماری وعدے بن سکتے ہیں، لیکن ٹھیک بات، اور ہم پابند بھی نہیں جبریل بننے کے، نہ بن سکتے ہیں، لیکن اس بات کے تو پابند ہیں کہ دوسرے کو پریشان نہ کریں۔ دوسرا کون سی بی بی مریم ہے جس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی عام آدمی ہے، لیکن بات ایسی کر کہ تیری بات کرنے سے پہلے بیچارہ جس اپنے کام میں لگا تھا لگا رہے۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا حال بھی کوئی اتنا اچھا نہیں سب کا، بڑے بڑے ہم میں سے بھی 30 مار ہیں، کہنے والوں میں بھی اور سننے والوں۔ بات کی ان کا قاصد، کیوں آیا ہوں؟ دیکھیے عقل مند ڈاکٹر راما صاحب عقل مندی کے دلیل ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں شافی سیٹسفیکٹری آنسر، احب لک غلاما زکیہ، کیوں آیا ہوں؟ تاکہ آپ کو دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ اب یہاں سوال ہے جبریل نے دینا تھا علیہ السلام؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مانتے ہی نہیں، اگر جبریل دے سکتا ہے تو کون سی ہوتی ہے پگڑی وہ والا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو بات ہی نہ کرو ان کی، ایسے کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، بے ادبی نے ان کی مت مار کے اور 10 باتیں کیا ہے، لڑنا بیکار ہے، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ جبریل آیا تھا دینے۔ آئیے سورہ آل عمران 45 پہلے دیکھیے، اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، ترجمہ بس سنیے، اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، ان کا نام مسیح بن مریم ہے۔ تو جب بشارت اللہ دے رہے ہیں تو کسی کی طرف سے دے رہے ہیں یا اپنی طرف سے؟ مخلوق تو کسی کی قاصد ہو سکتی ہے، اللہ کس کا قاصد ہے؟ قاصد چھوٹا ہوتا ہے کہ بھیجنے والا چھوٹا ہوتا ہے؟ جبریل جو بھی ہیں علیہ السلام، اللہ ان کی شان اور بلند، اللہ کے قاصد ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ وہ ہیں، میں ہوں، کیوں ملک صاحب؟ تو یہ اللہ تو کسی کا قاصد نہیں، تو یہ جو اللہ ان کا اپنا ذکر ہے کہ یقیناً اللہ تجھے بشارت دیتے ہیں اپنی جانب سے ایک کلمہ کی، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو بشارت اللہ دیں اور پتر جبریل دے، بات بنتی ہے؟ آگے چلیے آیت شریفہ نمبر 47 دیکھیے، اس کا آخری حصہ، بی بی مریم نے تعجب کیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قالک، انہوں نے فرمایا اسی طرح کہ تجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، ٹھیک نہیں چھوا، اب کوئی تجھے یہ چھونے کے لیے نہیں بھیجنا۔ زکریا کے بچہ دینے سے پہلے ان کو جوان کیا، بیوی کے بانجھ کو کن کہہ کے دور کیا، کذالک، اسی طرح تم دونوں جیسے تھے ویسے ہی رہو گے اور ویسے ہی دونوں میں ایک بچہ ہوگا۔ یہاں بھی کذالک، تو جیسی ہے ویسی رہے گی، اللہ چاہتے تو کیا قادر نہیں؟ مرغی کا جو اب چوزا نکلتا ہے، اگر وہ طبی طریقے نارمل پروسیس کہتے ہیں، اس میں سے کتنی مدت کا بعد ہوتا ہے؟ 21 ڈے۔ اور یہ جو ہے مشینی بچہ
نہیں دونوں کا وقت ایک ہے. اچھا چلو یا کہ پھر انسان کے لیے تو یہ ہے، تو اللہ کے لیے ان کے ہاں تبھی ذریعہ پیدا کر کے فوراً بچہ دینا ممکن تھا کہ نہ تھا؟ بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کذالک، تو تھی جیسے ویسی ہی رہیں گی اور ویسی ہی بچے کو جنم دے گی. کس نے دیا؟ کدھر کے؟ جبریل علیہ السلام دینے والے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتے ہیں جو کون چاہے، جبریل چاہے، جو اللہ چاہے، ما یشاء جو وہ چاہے. پھر بھی نہیں چھوڑا اللہ نے بات کو. اللہ میرے ساتھ آپ بات سنیں تو پھر قرآن شریف پڑھتے ہو غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شک شبہ کی جڑوں کو اوپر سے نہیں کاٹتے، کہاں تک اڑاتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں. اب ایک دفعہ اپنا کذالک کافی تھا، پھر فرمایا یخلق ما یشاء، پھر نہیں چھوڑی بات. اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز، توجہ کیجئے الفاظ شریفہ پر، شاید اس میں بات زیادہ سمجھا سکوں. عبداللہ جی واضح ہو رہے پوائنٹ. اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرے. امرن پراپر ناؤن ہے، کیا مطلب؟ کسی کام کا تیری نگاہ میں بہت ہی معمولی ہو، تیری نگاہ میں ناممکن ہو، امپاسبل کہتے ہیں آپ اس کو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے ان کے ہاں دستور کیا؟ فإنما یقول، تو اس کے لیے در حقیقت فرماتے ہیں ہو جا. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے. چھوٹا بڑا، آسان مشکل، بہت مشکل بہت ہی مشکل، ان کا دستور ایک ہے، کن بس. اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ پاک کو کیڑی کو موت دینے کے لیے اور ہاتھی کو موت دینے کے لیے الگ الگ پروسیجر ہے. بادشاہ کے مارنے کے لیے یا امریکی صدر کو موت دینے کے لیے اللہ کو بڑا لشکر بھیجنا پڑتا ہے، اور کسی کمزور بندے کو موت دینے کے لیے کوئی ماڈوجا فرشتہ بھیجتے ہیں. ہے عقل کی بات. فإنما يقول له كن فيكون. یہ جبریل کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کی؟ یخلق ما یشاء کس کی ہے؟ کذالک. تو پھر ہے کوئی وہاں گنجائش؟ اب بات اچھا ایک اور مقام دیکھ کے پھر اس کی طرف آئیں. سورہ الشورى نکالیے، آیت شریفہ 49 اور 50. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، جو وہ چاہیں وہ پیدا کرتے ہیں. کسی کی مشیت کا اس میں کوئی دخل یا ذکر ہے؟ یہب من یشاء اناثا، عطا فرماتے ہیں. وہاں جبریل کی طرف یہی بات ہے نا، اہبا، تو یہاں یہب عطا فرماتے ہیں لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہیں. کیا عطا فرماتے ہیں؟ اناسا، لڑکی. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ذال کی پیشکش. اور عطا فرماتے ہیں جس کے یہ چاہتے ہیں. کیا؟ کسی جبریل علیہ السلام کا یا کسی اور کا اس میں کوئی دخل ہے؟ اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ان کو ملا دیتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اور بنا دیتے ہیں جس کو چاہیں بانجھ. انہ علیم قدیر، یقیناً وہی خوب جاننے والے، نہایت قدرت والے. کسی کا دخل ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ لِأَهَبَ لَكِ، جو بات کہی گئی اس کی حکمت ہے. تو انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ خیر فرمائے، توفیق دے، کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے ہوئی اور سنی گئی اللہ سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.